حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ بازار سے میرے لیے اچھا گھوڑا خرید کر لے کر کے آؤ۔ غلام گیا بازار میں، ایک گھوڑا پسند آیا، گھوڑے کے مالک سے پوچھا بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 300 درہم میں۔ آپ نے دیکھا گھوڑے کو بہت اچھا تھا، خرید آپ نے کہا چلو میرے سیٹ کے پاس، میرے آقا کے پاس چلو، میں تمہیں اس گھوڑے کی رقم دلا دیتا ہوں۔ گھوڑا اور گھوڑے کے مالک کو لے کر حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آیا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ جو صحابی رسول تھے، انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر غلام سے پوچھا کہ کتنے میں یہ سودا کیے ہو؟ تو کہا حضور 300 درہم میں سودا کیا ہوں۔ تو آپ نے گھوڑے کو دیکھا، کہا کس کا گھوڑا ہے؟ کہا یہ صاحب جو ان کا گھوڑا ہے۔ پوچھا آپ کا گھوڑا ہے؟ کہا ہاں۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے گھوڑے پر ہاتھ پھیرا، پیر دیکھا، سب کچھ دیکھا، فرمایا یہ 300 کا گھوڑا نہیں، یہ 300 کا نہیں۔ اب گھوڑے کے مالک کو محسوس ہوا کہ شاید کم کریں گے، لیکن حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس گھوڑے کی قیمت 300 نہیں 400 ہونی چاہیے۔ بڑھا دیا، 300 میں ڈن ہو چکا تھا، لیکن آپ فرماتے اس کی 400 قیمت ہونی چاہیے۔ تو گھوڑے کے مالک کو حیرت ہوئی کہ لوگ کم کرتے ہیں، یہ بڑھا رہے ہیں۔ پھر حضرت جریر ابن عبداللہ نے اس کے سر کے حصے کو دیکھا تو بہت اچھا لگا، آپ نے فرمایا نہیں 400 نہیں، اس کی قیمت 500 ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی قیمت 700 ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد گئے اور 700 لے کر کے آئے اور گھوڑے کے مالک کو دے دیا۔ گھوڑے کے مالک کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس نے پوچھا حضرت جریر سے حضور یہ تو بتائیے، میں تو ڈر رہا تھا کہ آپ اس کی قیمت کم کریں گے، لیکن آپ نے تو اتنا بڑھا کر کے مجھے دیا، وجہ کیا ہے؟ تو اب جواب سنیے، اب جواب سنیے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا اور میں نے بیعت کی تھی تو میں نے سرکار سے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا بھلا چاہوں گا، تو میں نے یہ 300 کا 700 صرف اس لیے دیا کہ میں نے جو حضور سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ پتا چلا مسلمانوں کا بھلا چاہنا، انسانوں کا بھلا چاہنا، یہ ہے دینداری، اس کو دین کہتے ہیں۔ قرآن تو برا سوچنے کے لیے بھی منع کرتا ہے، اور حضور بھی مومنین کے لیے برا سوچنے سے منع فرماتے ہیں، اور یہاں تو اتنا کھا گئے کہ ڈکار ہی نہیں لیتے، العیاذ باللہ۔ اور جتنا نقصان اس وقت امت مسلمہ کو امت مسلمہ سے پہنچ رہا ہے کسی اور سے نہیں۔ آپ بولیں گے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، امام کی محفل ہے نا، اسلام کو نقصان جتنا مسلمانوں سے پہنچا ہے کسی اور سے نہیں۔ دلیل یہ محفل ہے۔ بتاؤ یزید سے اسلام کو نقصان پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ نا، کلمہ پڑھتا تھا نا، وہ بھی حضور کو آخری نبی مانتا تھا نا وہ بھی، لیکن نقصان کتنا پہنچایا اس نے؟ نوجوانان جنت کے سردار کو شہید کر دیا اس نے۔ تو مسلمانوں دین سیکھو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دین جانتے تھے، دیندار تھے، دین کی ڈیفینیشن کو جانتے تھے، ان کا کوئی عمل بھی دنیا کے لیے نہیں تھا، ان کا ہر عمل اللہ کے لیے تھا، اس کی خوشنودی کے لیے تھا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ کو سمجھا دوں، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ دین کیا ہے، دین کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے، خیر خواہی کا نام دین ہے۔ اللہ کی خیر خواہی کرو، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کرو، اللہ کے رسول کی خیر خواہی کرو، ائمہ مسلمین کی خیر خواہی کرو، اور عام لوگوں کی خیر خواہی کرو، یہی در حقیقت دین ہے، خیر خواہی کا نام دین ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاص کا صدقہ عطا فرمائے، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔